السلام علیکم۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم زیبرا فینچ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیج بائی کیج اچھی رہتی ہے یا کالونی کے اندر اچھی رہتی ہے۔ زیبرا فینچ اگر آپ کالونی کے اندر رکھیں یا کیج کے اندر رکھیں، دونوں طرح ہی بریڈ کرتی ہے، لیکن کیج کے اندر ممکن ہے کہ ایک دو بچے زیادہ ہوں، ایک دو بچے زیادہ دے، یعنی ایک دو انڈے زیادہ فرٹائل ہوں، کیوں اس کو جگہ تھوڑی ملتی ہے، وہ اکثر نر یا مادہ انڈوں پہ ہی رہتے ہیں، تو اس طرح پر ممکن ہے کہ کچھ انڈے زیادہ فرٹائل ہو سکیں۔ لیکن کالونی کے اندر ایک تو اس کو اڑنے کے لیے، کیونکہ یہ اڑنے والا پرندہ ہے، یہ ہو گیا فشر یا لو برڈ یا اسی طرح پر آسٹریلین، ان کو اڑنے کے لیے جگہ چاہیے، کیوں یہ ہر وقت سے اڑتے پھدکتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اڑتے جاتے رہتے ہیں، تو اس طرح پر ان کو عادت ہوتی ہے اڑنے کی۔ تو اس طرح پر آپ اگر ان کو کالونی کے اندر رکھیں گے تو یہ ان کو اڑنے کے لیے ذرا جگہ مل جائے گی، اور یہ اس طرح پر اڑ کر اپنی صحت کو صحیح برقرار رکھ سکیں گے۔ کیج کے اندر اکثر پرندوں کو موشن بھی اس لیے لگتے ہیں ان کو کہ اس کے اندر ان کو اڑنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، یہ خوراک جو کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی، تو وہ موشن لگ جاتے ہیں یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے عام انسان کو اگر آپ اس کی کوئی واک نہ ہو، صرف اس نے کھانا کھانا ہے، بس واش روم جانا ہے، بستر پر لیٹنا ہے، تو اس طرح پر کتنے دن وہ نکالے گا؟ آخر بیمار ہو جائے گا، اس کا ہاضمہ ختم ہو جائے گا، اس کا ہاضمہ درست نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مریض کو بھی ہم لوگ چلاتے پھراتے ہیں تاکہ واک کرے گا، کچھ صحت بنے گی اس کی، اور وہ خود بھی چاہتا ہے کہ میں واک کروں تاکہ میرا ہاضمہ کچھ درست رہے۔ تو اس طرح پر ان پرندوں کو بھی اڑنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے کالونی کے اندر، ان کو وافر جگہ مل جاتی ہے اڑنے کے لیے، کبھی ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے جیسے یہ چڑیا جا رہی ہے آ رہی ہے، تو اس طرح پر وہ اڑتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کالونی کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیبرا فینچ جو ہے نا، اس کے بچوں کے اندر یہ فرق نہیں کرتے، یہ اپنے سب بچوں کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں کالونی کے اندر، یہ ان کے ابو بھی ہیں، ان کے امی بھی ہیں، یعنی ان کے فادر اور مدر ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ سپریٹ ان کے فادر مادر ہوں، نہیں، یہ سب بچوں کو ایک ہی جیسا پیار دیتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں اسی طرح دوسروں کے بچوں کو بھی پیار دیتے ہیں۔ اگر کالونی کے اندر کسی مٹکی یا باکس میں سے کوئی بچہ گر جائے تو آپ اس کے ہم عمر کسی مٹکی کے اندر جہاں پر ہم عمر اس کے بچے ہوں ان کے ساتھ رکھ دیں، وہ اس کو پالنا شروع کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں فرق کریں گے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسری مٹکی سے آیا ہوا بچہ ہے، تو اس طرح پر وہ فرق کریں گے، نہیں، وہ فینچ زیبرا فینچ اس کو بھی پالنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح پر جب وہ بچے نیچے اتر آتے ہیں، مٹکی سے یا باکس سے نکل کر آ جاتے ہیں نیچے جیسے، تو ان کی عادت ہوتی ہے بچوں کی، یہ کسی ایک کونے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی بھی اکٹھے ہوئے ہیں، چیخو پکار انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جو بھی بڑی زیبرا فینچ میل یا فیمیل آ جائے، وہ اس سے سب اس کو چمٹ جاتے ہیں خوراک لینے کے لیے، اس سے خوراک لیتے ہیں، اور وہ اس کو خوراک دیتی ہے، وہ یہ نہیں محسوس کرتی یہ میرے بچے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو خوراک دیتی ہے۔ تو اس طرح پر کالونی کے اندر زیبرا فینچ جو ہے ان کے بچے بہتر طور پر پل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کو خوراک دینے کے علاوہ اس کے بچوں کو، جو دوسروں کے بچوں کے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو خوراک دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی سب بچے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس طرح جیسے یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے چیخو پکار لگائی ہوئی ہے، جو زیبرا فینچ میل یا فیمیل ان کے ہاتھیں چڑھ جاتی ہے، سب اس کو چمٹ جاتے ہیں کہ مجھے خوراک دو، مجھے خوراک دو، اس طرح پر وہ سب اس سے خوراک لیتے رہتے ہیں، اور یہ خوراک دیتے ہوئے بھی میل فیمیل ان سے فرق نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ان کو خوراک دے رہے، دیکھو ابھی وہ ان کا میل نہیں ہے لیکن ان کو بچوں کو خوراک وہاں پر دے رہا ہے۔ اسی طرح پر یہاں پر دیکھیں
یہ نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خوراک دے رہے ہیں. تو اس طرح پر زیبرا فینچ جو ہے نا یہ اچھی میوٹیشن ہے، اگر کالونی کے اندر رکھی جائے اور اس کو یہ آپس میں خوراک بھی دیتے ہیں، بڑھوتی بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور ان کی عادت ہوتی ہے کچھ مدت کے بعد یہ اپنا جوڑا بھی چینج کرتے رہتے ہیں، یعنی میل فیمیل آپس میں چینج اوور ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح پر ایک تو ان کا بلڈ لائن بھی اچھی رہتی ہے، اور وہ آپس میں چینج اوور ہونے کی وجہ سے تو بلڈ لائن بھی ویک نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ بھی وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بچوں کو پالتے ہیں. تو کالونی کے اندر یہ فائدہ ہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جیسے ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے ہاں ایک بیماری ہے کہ بچہ پریپ سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور جہاں تک اس کی تعلیم پوری نہیں ہوتی اس کو گھر کے کام کاج میں ہم مصروف نہیں کرتے. یا وہ کھیلتا ہے یا پڑھتا ہے یا سوتا ہے، بلکہ ہم اس کو کہیں پر بھی اچھے. اور آج کل وہ کھیل نہیں رہا جو کہ ہر گراؤنڈ کے اندر یا گلی کے اندر یا میدان کے اندر کھیلتے تھے. اکثر بچے موبائل کی طرف اٹریکٹ ہو چکے ہیں اور ماں باپ بھی ان کو موبائل ہی دے دیتے ہیں کہ چلو اس کے ساتھ کھیلتا رہے. چھوٹے بچوں کو بھی 2-3 سال کے بچوں کو بھی وہ موبائل دے دیا جاتا ہے. تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے بچوں کو جب وہ پریپ میں پڑھنا شروع کرو یا 1 میں یا 2 میں یا 3 میں ہو گیا ہے تو اس کو ایک جوڑا پرندوں کا لے دیں، تاکہ وہ اس کا کیج کے اندر وہ پرندے کو رکھے گا. ایک تو اس کو پالے گا، دوسرا اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا، موبائل سے انٹرنیٹ سے کمپیوٹر سے دور رہے گا. اس کو کچھ وہاں پر ریفریشمنٹ بھی ملے گی اور دوسرا اس کو تھوڑا سا کام کرنے کی عادت پڑے گی. اور اس طرح پر وہ پرندے پالنا شروع کر دے گا. تو الحمدللہ پرندوں کے اندر اچھی بڑی آمدنی ہے. بہت سارے لوگ بہت کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ ہے تو آپ مرغی کا جوڑا لے دیں اس کو، وہ اس کو روٹی ڈالا کرے گا، صبح کو بھی روٹی ڈالے گا اسکول جانے سے پہلے، دوپہر کو بھی آ کے ڈالے گا، شام کو بھی ڈالے گا، اور اس کے ساتھ متوجہ ہوگا کہ میری مرغیاں کیسے ہیں. تو اسی طرح پر اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، صفائی کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، جن کے گھر کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ گندگی پھیلائی جائے، تو آپ چھوٹا سا ایک کیج 2x2 یا 1.5x1.5 اور فرنٹ اس کا 2 تقریباً ہو تو اس کو لا دیں. چھوٹے سے تھوڑا سا پانی لا دیں، اس کے اندر چھوٹا پرندہ یعنی کہ زیبرا فینچ ہو جائے، بنگالی ہو جائے، یا اس کے اندر آسٹریلین اس کو لے دیں یا فشر لے دیں سستا سا جوڑا. تو وہ اس جوڑے کو رکھے گا. تو جب وہ پلیں گے اس کے بچے نکلیں گے اس کو خوشی بھی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ مصروف بھی رہے گا. تو اس طرح پر آپ بچوں کو کمپیوٹر سے دور کر سکتے ہیں یا موبائل سے دور کر سکتے ہیں. وگرنہ بچے ہمارے چڑچڑاپن ان کے اندر اسی لیے آ رہا ہے کہ موبائل کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ملتی کھیلنے کو. وہاں پر یہی ہے کہ بھئی آپ سانپ کو مار رہے ہیں، چور کو مار رہے ہیں، گولی چلا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح پر بچے ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس عالم کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. کچھ گیمیں تو ایسی ہیں کہ وہ بچوں کو خودکشی کی طرف یا تنہائی کی طرف، برائی کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس طرح پر پرندوں کے اندر رہ کر وہ خوش و خرم رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک رونق بھی رہے گی پرندوں کی. پرندے پالیں گھر کے اندر، پرندوں کو رکھیں، دیکھیں کہ کس طرح پڑھ رہے ہیں میرے. ماشاءاللہ میں نے 10-12 جوڑے 15 جوڑے لیے تھے، ابھی میرے کو 50 کے نزدیک جوڑے ہو چکے ہیں، ان کے پیئر ہو چکے ہیں بچے نکل کر. تو اس طرح پر یہ پہلا کلچ آیا ہے. تو آپ بھی اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا پنجرا لے لیں بے شک، نو پرابلم. تو پرندے ضرور رکھیں. اگلا دور جو آ رہا ہے وہ گھر کی زندگی کا تقریباً آ رہا ہے. جیسے کرونا ہو جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے تک کرونا چل رہا ہے جناب. مارکیٹیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، دفتر بند ہیں. اور پرائیویٹ نوکریوں والے تو ویسے بھی ملازمت سے تقریباً اکثر لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ جب کام ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کہاں سے تنخواہ دیں، کہاں سے روزگار دیں. صرف سرکاری محکمے میں روزگار رہ جاتے ہیں. تو اس طرح پر آپ گھر کے اندر شروع کریں. برکت اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پرندوں کو پالیں، دیکھیں وہ کیسے خوراک دے رہے ہیں پرندے اپنے بچوں کو. نہ معلوم کس کے بچے ہیں ان میں سے کالونی کے اندر سے، لیکن دوسرے جوڑے ان کو خوراک دے جا رہے ہیں، خوراک لے رہے ہیں وہ آپس کے اندر. تو اس طرح پر آپ پرندے پالیں گھر کے اندر. چھت کے اوپر تھوڑا سا جگہ بنا لیں، سیڑھیوں کے نیچے جگہ بنا لیں، آپ شروع کریں. اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو
میوٹیشن رکھ لیں، نہیں تو یہ چھوٹی میوٹیشن بھی اچھی ہے، ایک تو مصروفیت بڑھ جائے گی، دوسرا انشاءاللہ اس سے روزگار آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ شروع کریں، ہمت کریں، کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو ضرور لے کے دیں، کم از کم بچے اس کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے، وہ موبائل کی اسکرین سے کچھ وقت ادھر علیحدہ ان پرندوں کو دیں گے تو اس طرح پر، یا پھر پودے گھر کے اندر رکھیں۔ یہ دیکھیں میرے گھر کے اندر کیسے گلاب کا پودا ہے، یہ پودے یہ ایک تو چھت کے اوپر نیچر آ جاتی ہے، پودے نظر آتے ہیں، گرینری نظر آتی ہے، دوسرا پرندوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ پرندے ان کو دے کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پرندوں کے اندر بھی میں نے کالونی کے اندر بھی یہ دیکھیں پودا رکھا ہوا ہے، اس طرح پر یہ پودے رکھیں آپ تو ماشاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی خرچہ نہیں ہے اتنا خاص، فرینچ کتنا کھائے گی، 10 گرام کھاتی ہے، 5 گرام سے 10 گرام کھاتے ہیں ایک جوڑا، ایک یعنی کہ 10 گرام آپ ڈالیں گے تو کتنے دن وہ چلے گا، وہ تقریباً 1 کلو کی کنگنی باریک لے کے دے دیں، تھوڑی سی لال کنگنی اس کے اندر ڈال دیں، کبھی کبھی ڈبل روٹی ڈال دی، تھوڑا سا انڈا جیسے ابالا ہوتا ہے بچے کھاتے ہیں، جب آپ کو اس کو پرندے لے دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو بچے اپنے انڈے میں سے بھی تھوڑا سا انڈا اس کو دے دیا کرے گا۔ اس طرح پر بچوں کو مصروفیت بھی ملے گی، دلچسپی بھی کام میں ملے گی، وگرنہ ہمارے بچے PhD تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد سوچتے ہیں اب کیا کریں، انہوں نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا ہوتا تو ان کو کیا کریں گے وہ بھی۔ تو اس طرح پر آپ ان کو مصروف کریں، کچھ مصروفیت دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے۔ ابھی وہ دور نہیں رہا کہ بچے باہر جا کھیلیں، بچے باہر جاتے بھی نہیں اور باہر کا ماحول بھی صحیح نہیں رہا ابھی، تو اس طرح پر کمپیوٹر کی بجائے موبائل کے بجائے بچوں کو پرندوں کی طرف لے آئیں۔ شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پرندوں کے اندر خوش و خرم رکھے۔ شروع کریں ماشاءاللہ، جنہوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت دے، اور بچوں کو بھی اس کے اندر متوجہ کریں، گھر والوں کو متوجہ کریں، یہ بھی اتنا بڑا کام نہیں ہے اور اس سے اچھی بھلی انکم ہوتی ہے۔ آج ہر کسی کو زیادہ انکم چاہیے، زیادہ ضروریات بڑھ گئی ہیں، تو اس طرح پر آپ پرندے رکھیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی پرندے کا کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے گھر کے اندر، تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارے بڑھوتری ہوتی ہے، دل بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور کمنٹس بھی کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔